السلام علیکم گرلز. ہم لوگوں نے پرسوں میں نے اپلوڈ کیا تھا یہ کانگریس میں طریقہ قانون سازی مسودہ کمیٹی میں، اور یہ سب کچھ کیلنڈرنگ دوسری خواندگی یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. ایسا ہی تھا نا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایوان نمائندگان کے بعد جب وہ مختلف مراحل سے گزر کر تیسری خواندگی میں بھی پاس ہو گیا ہے تو آگے مسودہ سینٹ میں جائے گا. قانون سازی کے معاملے میں ایوان نمائندگان اور سینٹ کے اختیارات میں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا. صرف اتنی پابندی لگائی گئی ہے کہ تمام مالیاتی مسودات پر ایوان نمائندگان پہلے غور کرے گا اور بعد ازاں سینٹ کے سپرد کیا جائے گا. سینٹ کو ایسے کسی بھی مسودے کو مسترد کرنے کا اختیار ہے جسے ایوان نے منظور کر کے اس کے پاس بھیجا ہو. جب تک دونوں ایوان اپنی اپنی رائے کا اظہار نہ کر دیں کوئی مسودہ قانون نہیں بن سکتا. جب کوئی مسودہ ایوان نمائندگان سے کامیابی کے ساتھ تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو یہ سینٹ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو سینٹ میں بھی مسودے کو انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. صرف ایک فرق ہے کہ سینٹ میں ایوان کی طرح 3 الگ الگ کیلنڈر نہیں ہوتے. یہ دیکھیں، ایوان میں 3 کیلنڈر ہیں: یونین کیلنڈر، ہاؤس کیلنڈر، پرائیویٹ کیلنڈر. سینٹ میں یہ کیلنڈر نہیں ہوتے، صرف ایک ہی کیلنڈر ہوتا ہے اور تمام مسودات ترتیب وار سینٹ میں زیر بحث آتے ہیں. یعنی جیسے جیسے وہ ایوان نمائندگان سے آتے جاتے ہیں ترتیب رکھ لی جاتی ہے، ویسے ویسے سینٹ میں ان پر بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے. سینٹ کی بھی اپنی کمیٹی سسٹم ہوتا ہے. مسودے وہاں بھی مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کر دی جاتے ہیں اور ان کی رپورٹ پر بھی بڑا انحصار ہوتا ہے. سینٹ کی کمیٹیاں بھی ایوان کی کمیٹیوں کی طرح برابر اختیارات کے مالک ہیں. وہ چاہیں تو کسی مسودے کو بالکل ختم ہی کر دیں. اور سینٹ کی بھی کل ایوان کی کمیٹی قائم ہے. کل ایوان کی کمیٹی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ایوان نمائندگان کی کل ایوان کی کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ایوان کے ارکان اس میں شامل ہوں اور وہ مالیاتی مسودات کے لیے تشکیل پاتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جب سینٹ کے سارے ارکان کل ایوان کی کمیٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں یا ایوان نمائندگان کے تمام ارکان کل ایوان کی کمیٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس وقت اسپیکر، ایوان نمائندگان کا اسپیکر یا سینٹ کا چیئرمین کل ایوان کی کمیٹی کی صدارت نہیں کرتا، بلکہ اس کمیٹی کا جو اپنا چیئرمین ہوتا ہے وہ صدارت کرتا ہے اس وقت. اچھا جی، سینٹ کی کل ایوان کی کمیٹی بھی قائم ہے، لیکن یہ مالیاتی مسودات کی بجائے خاص طور پر خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق تجاویز پر غور کرتی ہے. ایوان نمائندگان کی کل ایوان کی کمیٹی مالیاتی مسودات پہ غور کرتی ہے، جبکہ سینٹ کی کل ایوان کی کمیٹی خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق تجاویز پر غور کرتی ہے. سینٹ کسی بھی مسودے کو رد کر سکتی ہے اور ایوان چاہے مسودے کو کئی بار منظور کرتا رہے، سینٹ اسے اتنے ہی بار مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے. دارالعوام کے منظور کردہ کسی مسودے کو اگر دارالعمرہ مسترد کر دے اور دارالعوام اسے عام اکثریت سے دوبارہ پاس کر دے تو دارالعمرہ بے بس ہو جاتا ہے، جبکہ سینٹ پر یہ وقت کبھی نہیں آتا. وہ جب تک نہ چاہے کوئی مسودہ قانون نہیں بن سکتا. یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے برطانیہ کے قانون سازی سے کمپیریزن کیا ہے. دارالعوام کیا ہے؟ برطانیہ کا ایوان زیری. اور دارالعمرہ کیا ہے؟ برطانیہ کا ایوان بالا. تو بتا رہے ہیں کہ برطانیہ میں ایوان زیری اگر دوبارہ پاس کر دے کسی بھی لا کو تو دارالعمرہ اس کو انکار نہیں کر سکتا، جبکہ امریکہ میں سینٹ پر یہ وقت کبھی نہیں آتا. وہ جب تک نہ چاہے مسودہ قانون نہیں بن سکتا. اور ساتھ ہی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسودہ پہلے سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو مسودے کو متعارف کرانے والا رکن خود اٹھ کر زبانی تجویز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تحریری شکل میں بھی مسودہ چیئرمین کے کلرک کے حوالے کرتا ہے. اب وقت مقرر ہوتا ہے کہ پہلی خواندگی کب ہوگی. مقررہ وقت پر پہلی خواندگی کے بعد مسودہ کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کئی سینیٹرز مل کر ایک مسودہ تیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ سینٹ میں پیش ایک ہی نام سے ہوتا ہے. تو یہ جو آخری پیراگراف میں نے پڑھا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر مسودہ پہلے سینٹ میں پیش کیا گیا تو، لیکن عموماً کیا بتایا گیا ہے کہ پہلے مسودہ ہمیشہ ایوان نمائندگان میں ہی پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہ آگے ساتھ ہی بتا رہے ہیں مشترکہ کانفرنس، جوائنٹ کانفرنس. یہ کیا ہے؟ ایک ایوان کسی مسودے کو منظور کر کے دوسرے ایوان میں بھیجتا ہے اور دوسرا ایوان اسے قطعاً منظور کرنا نہیں چاہتا اور اسے مسترد کر دیتا ہے یا پھر ترمیم یا ترامیم تجویز کر دیتا ہے تو وہ مسودہ دوبارہ پہلے ایوان میں جاتا ہے. پہلا ایوان ترامیم پر غور کرتا ہے. اگر اسے ترامیم پر اعتراض نہ ہو تو وہ مسودے کو ترامیم سمیت منظور کر لیتا ہے، اور اگر اعتراض ہو
تو دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ایک مشترکہ کانفرنس بلانے کا کام ایک خصوصی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں دونوں ایوان اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ اگر دونوں ایوانوں میں مفاہمت ہو جائے تو ٹھیک، مسودہ منظور، ورنہ کانفرنس ناکام ہو جاتی ہے اور مسودہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ لیکن اگر مفاہمت ہو جائے تو مسودہ منظور سمجھا جاتا ہے اور اگلی منزل کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو جناب اگلی منزل کیا ہے؟ صدر کی منظوری۔ ہر مسودہ جو سینٹ اور ایوان ہر دو میں کامیابی سے ساری منازل عبور کر لیتا ہے، قانون بننے سے پہلے لازماً صدر کے پاس آخری منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ صدر کے سامنے یہ راستے ہیں گرلز۔ نمبر 1، مسودے کو منظور کر لے۔ ایسی صورت میں مسودہ مکمل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مسودے پر صدر کوئی کارروائی نہ کرے اور 10 دن گزر جائیں، ان 10 دنوں کے گزرنے سے پہلے ہی کانگریس کا اجلاس ختم ہو جائے تو مسودہ ویٹو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے پاکٹ ویٹو کہتے ہیں۔ صدر کے پاس یہ ایسا حربہ ہے جس کو استعمال کرتا ہے تو مسودے کی مخالفت کا الزام بھی اس کے سر نہیں آتا۔ مسودے پر صدر کوئی کارروائی نہ کرے اور 10 دن گزر جائیں تو ان 10 دنوں کے گزرنے کے بعد بھی کانگریس کا اجلاس جاری رہے تو مسودہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ مسودے کو سرے سے مسترد کر دے اسے ویٹو کہتے ہیں۔ وہ مسودے میں ترمیم تجویز کر کے یا کوئی اعتراض لگا کر بھی واپس بھیج سکتا ہے۔ اگر وہ مسترد کر دے، اعتراض لگائے یا ترمیم تجویز کرے تو مسودہ واپس ایوان میں آ جاتا ہے، اور اگر دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت الگ الگ مسودے کو دوبارہ منظور کر لے تو صدر کے دستخطوں کے بغیر ہی قانون بن جاتا ہے۔ گرلز، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے جب لیکچر دیے تھے، اس سلسلے میں لیے تھے، تو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے صدر کی قانون سازی کے بارے میں یہ پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا۔ اللہ حافظ۔